لم يزل عالما حيا قيوما سميعا بصيرا الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة أعد لهم عذابا مهينا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما سب پڑھے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ پیارے نبی سے میرا رشتہ پیارے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا دونوں جہاں میں ان کا چرچا سارے جہانوں میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے پڑھیے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور بتلا دو گستاخ نبی کو
غیرت مسلم زندہ ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو، غیرت مسلم زندہ ہے، آپ پہ مر مٹنے کا جذبہ، آپ پہ مرنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، پیارے نبی میرا رشتہ، سونے نبی سے رشتہ کل بھی تھا اور کسی جانب کیوں جائے، اور کسی کو کیوں دیکھیں، اور کسی جانب کیوں جائے، اور کسی کو کیوں دیکھیں، اپنا سب کچھ گنبد خضرا، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، بولو بولو، اپنا سب کچھ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، سبا نبی فقتلوا، سبا نبی فقتلوا، سبا نبی فقتلوا۔ حمد و صلات کے بعد اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے الحمدللہ تعالی ماہ محرم الحرام کا یہ دوسرا جمعۃ المبارک ہے جس کے ہم فیض و برکات حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میں نے سورہ الاحزاب کی آیت مقدسہ جو کہ 57 آیت مقدسہ ہے اس کو آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، آپ اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یؤذون اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اس پر لعنت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اعد لہم عذابا مہینا، فرمایا اللہ رب العزت نے کہ اس کے لیے ذلت انگیز عذاب جو ہے وہ اللہ پاک نے تیار کر رکھا ہے۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ رب العزت نے پہلی بات فرمائی ان الذین، اللہ پاک فرماتا ہے کہ بے شک، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بے شک الذین، وہ لوگ یؤذون اللہ ورسولہ، جو اذیت دیتے ہیں، کس کو؟ اللہ کو اور اس کے رسول کو۔
پھر اللہ پاک نے اگلی بات فرما دی کہ ان پر لعنت اللہ بھیجتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ان کے لیے بڑا دردناک عذاب جو ہے اللہ پاک نے تیار کروا رکھا ہے۔ یہ ایت مقدسہ، اس میں پہلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بھی وہ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتا ہے، اذیت دیتا ہے، اب یاد رکھ لیں اللہ کو تو کوئی اذیت نہیں دے سکتا، ایسے ہی ہے نا، استغفر اللہ، اللہ کو کوئی تکلیف، وہ تو پاک ہے ان چیزوں سے، تو وہ کیوں فرما رہا ہے کہ جو اللہ کو اذیت دیتا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ جس نے رسول کو اذیت دی، یہ میں 3 طبقات اہل سنت بیان کر رہا ہوں۔ تیسرا طبقہ وہ حضرت امام احمد بن حنبل کا ہے۔ کس کا جی؟ وہ کیا ہے؟ جیسے میں نے عرض کر دیا کہ یزید کیا ہے؟ کافر ہے، اور امام احمد بن حنبل نے اس پر کئی دلیلیں دی، اس کا ایک ایک جرم جو تھا وہ سامنے رکھا، اور سب سے بڑا جرم امام احمد بن حنبل نے یہ بیان کیا کہ جو شخص اللہ کے رسول کو اذیت دے، تکلیف دے دے، گالی دے دے، کسی بھی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، استغفر اللہ، حضور کی ناموس پر، آقا کی عزت پر اس نے حملہ کر دیا، کوئی ہلکا جملہ بول دیا، تو حضرت امام احمد بن حنبل کہتے ہیں وہ کیا ہو گیا؟ کافر ہو گیا۔ فرماتے ہیں، آگے وہ بیان کرتے ہیں کہ یزید کا اس سے بڑا اور کیا گناہ ہوگا کہ اس نے نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، جناب حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کے صاحبزادے اور حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھوں پر سوار ہونے والے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس چوسنے والے، جو رو پڑے تو حضور رو پڑتے ہیں، آقا علیہ السلام کو اتنی محبت ہے، تو فرماتے ہیں کہ یزید کا اتنا بڑا جرم ہے، امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ جو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو، حضور کی اطرت کو قتل کیا، فرماتے ہیں کہ یہ اس کا اتنا بڑا جرم ہے جو اس کو کافر بنا دیتا ہے۔ کیا بنا دیتا ہے؟ ہم بھی یہی مسلک رکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کئی لوگ یزید کے بارے میں نرم گوشہ اختیار کر لیتے ہیں، اور استغفر اللہ، ہمارے مسلمانوں میں ایسے بھی ہیں جو انہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کتابیں لکھی جا رہی ہیں اس پر۔ ایک کتاب بازار میں دستیاب ہے، رشید ابن رشید۔ میں عرض کر رہا ہوں، ہمارا عقیدہ الحمدللہ تعالیٰ اہل سنت کا جو پہلا پوائنٹ ہے جس کو حضرت امام احمد بن حنبل نے لیا ہے، اس معاملے میں ہم حضرت امام احمد بن حنبل کی اس بات پر متفق ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دے، حضور کو تکلیف پہنچائے، وہ کافر ہے۔ اور یزید جو تھا اس کا بڑا جرم یہ ہو گیا کہ اس نے نواسہ رسول کو قتل کیا، رسول اللہ کو اذیت دی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اذیت دینے کے سبب سے وہ کافر ہو گیا، روندہ درگاہ ہو گیا۔ اب زندگی بھر دنیا میں بھی اس پر لعنت ہوتی رہے گی، قبر پر بھی لعنت ہو رہی ہے، اور حشر کے دن بھی وہ لعنتی اٹھے گا، اس کے لیے کوئی بخشش اور کوئی مغفرت جو ہے وہ نہیں ہے۔ یہ عقیدہ اہل سنت مسلم ہے۔ کیا ہے؟ اس سے اگلی بات میں نے چھوٹی بتا دی آپ کے سامنے، اگر کوئی کہتا ہے جس طرح میں نے بتا دیا کہ اختلاف ہے، جس طرح امام غزالی نے اس پر بات کی، دوسروں نے کہا، تو الحمدللہ تعالیٰ اس میں ہمیں کوئی شک نہیں، اس بات پر ہم یہ کہتے ہیں کہ یزید کیا ہے؟ بولنا ذرا۔ اب یزید کے بارے میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ یزید بن معاویہ بن، پچھلے جمعہ مبارک میں نے عرض کیا کہ وہ تخت پر بیٹھ گیا، اور وہ تخت پر بیٹھا تھا رجب کے مہینے میں۔ کب بیٹھا تھا؟ اور کربلا کب ہوئی؟ بولنا ذرا۔ ماہ محرم الحرام میں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یعنی مہینے گن لیں، رجب 22 رجب کو یہ تخت پر بیٹھا تھا، رجب آگے کیا ہے؟ کل کتنے بنتے ہیں اس کے مہینے جو اقتدار کے 61 ہجری تک سیدنا امام حسین علیہ السلام کی شہادت تک وہ بنتے ہیں 4 سے 5 مہینے۔ کتنے بنتے ہیں؟
اب 4 اور 5 مہینوں میں کیسے پتہ چل گیا تھا کہ وہ فاسق ہے، وہ فاجر ہے، وہ فاجر ہے؟ حضرت امام حسین نے قیام فرما دیا، یہ کیسے پتہ چلا؟ تو یاد رکھ لیں پہلی بات، سیدنا امام حسین علیہ السلام کے پاس، توجہ ادھر کرنا، 1200 اور بعض روایتوں میں 12,000، چلو کم روایت لے لیں 1200 والی لے لیں یا اس سے بھی چلو کم آ جائیں، تو یہ خط آئے تھے اور ان خطوں میں لکھا ہوا تھا کہ امام حسین، یزید جو ہے، یزید فاسق ہے، فاجر ہے، قرآن کا مذاق اڑانے والا ہے، رسول اللہ کی شریعت کا مذاق اڑانے والا ہے، وہ قرآن پر مذاق اڑاتا ہے، اور پھر ہر وہ عمل جو اسلام میں ہے، جس کو اسلام میں اچھا سمجھا جاتا ہے اور فرض ہے، وہ اس کا مذاق اڑاتا ہے۔ کیا اڑاتا ہے؟ مذاق اڑاتا ہے۔ یہ ایک خط نہیں، کتنے ہیں جی؟ اور ان میں جو یزید کے بارے میں لکھا گیا، جس میں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن حنظلہ یہ بیان کرتے ہیں، کہتے خدا کی قسم ہمیں یہ یقین ہو گیا تھا کہ اب آسمانوں سے پتھروں کی بارش ہوگی۔ کیا ہوگی؟ کیوں؟ یزید فاسق بھی تھا، فاجر بھی تھا، شرابی بھی تھا، وہ چیتوں کا شکار کرنے والا تھا، وہ بندروں کو لڑانے والا تھا، وہ بہنوں کے ساتھ، ماؤں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ نکاح کو حلال سمجھتا تھا۔ حضرت حنظلہ بن عبداللہ جو حضور کے صحابی کے بیٹے ہیں، اور انہوں نے پوری تاریخ جو تھی وہ چلائی۔ پھر فرماتے ہیں کہ اس کے کام دیکھو، آگے لکھتے ہیں کہ جو حضور کے صحابی ہیں، اور اس کو بیان کس نے کیا؟ تفسیر رول بیان میں آیا اور بڑی کتب کے اندر آیا۔ فرمایا یزید اس طرح کی بات کرتا تھا، اور پھر وہ کہتا تھا، سنیے، کہتا تھا فَإِنَّ حُرْمَتُ یوم علی الدین احمد، یوم علی الدین احمد، کہتا تھا کہ شراب پینا، شراب پینا دین اسلام میں حرام ہے، دین اسلام میں کیا ہے؟ حرام ہے۔ پھر کہتا تھا فَأَخَذَ عَلَى دِينِ الْمَسِيحِ ابن مریم، کہتا تھا کوئی بات نہیں، اگر مسلمان نہیں پیتے تو عیسائی تو پیتے ہیں نا، تو عیسائی بھی تو اہل کتاب میں۔ وہ کہتا تھا کیا ہوا جب میں پیتا ہوں تو ایسا ہی سمجھ لیا کریں۔ وہ کہتا تھا، یعنی مذاق اڑاتا، کہتا تھا کہ وہ بھی، ان پر بھی تو کتاب اتری ہے نا، یہ دلیل دیتا تھا، اور شراب کو جائز سمجھتا تھا، شراب کو بولنا ذرا جائز سمجھتا تھا۔ اور پھر وہ کہتا تھا ما قال ربک ویل للذی شربوا، للذی شربوا، وہ کہتا تھا کہ دیکھو پورا قرآن پڑھ لو، قرآن پاک میں اللہ پاک نے شرابیوں کو، شرابیوں کے لیے اس طرح بیان نہیں کیا کہ ان کی خرابی ہو، وہ بدبختی، اس طرح نہیں بیان کی۔ آگے کہتا تھا بل قال ربک ویل للمصلین، فرمایا قرآن میں لکھا ہوا ہے، وہ کہتا تھا قرآن میں لکھا ہے کہ جو نمازی ہیں ان کے لیے خرابی ہے، ان کے لیے کیا ہے؟ خرابی ہے، یعنی اس طرح کے اس کے عقائد تھے۔ پھر حضرت حنظلہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی وہ باتیں کر کے پھر وہ دین اسلام کا مذاق اڑاتا، اور فرماتے ہیں کہ یہ اس کی کیا تھی؟ خباثت تھی، یہ کافی تھا اس پر یہ حد جاری کرنے کے لیے کہ یزید کیا تھا؟ کافر تھا۔ فرمایا پھر 3 سالوں میں اس کا جو دور اقتدار ہے وہ ذرا دیکھیے، دور اقتدار اس کا کیا ہے۔ 61 ہجری میں اس نے سید الشہداء حضرت امام حسین کو شہید کیا کیا؟ کیا کیا؟ لوگ کہتے ہیں نہیں، ان کا کیا حد تھا؟ دیکھ لیں، کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں، وہ خط لکھ رہا تھا، کہہ رہا تھا 2 ہی کام ہیں، امام حسین سے کہہ دو یا تو میری بیعت کر لیں، اگر بیعت نہیں کریں گے تو پھر قتل ہونے کے لیے تیار ہو جائیں۔ پھر ان کی کیا ہوگی؟ 2 ہی صورتیں ہیں۔ تو پھر حضرت امام حسین کے بارے میں اس نے کیا کیا؟ 61 ہجری میں حضرت سیدنا امام حسین کو شہید کروا دیا۔ جب شہید ہو گئے تو پھر 62 ہجری میں، کب جی؟ 61 میں سیدنا نواس رسول شہید ہو گئے، 62 ہجری میں اس بدبخت یزید نے مدینہ پاک پر حملہ کیا۔ اور مدینہ پاک پر کیوں حملہ کیا؟ یہ تو حضرت عبداللہ بن حنظلہ جو بیان کر رہے ہیں، یہ مدینے چلے گئے تھے اور انہوں نے مدینے کے لوگوں کو متحد کر دیا تھا یزید کے خلاف، اور یزید کو
اس بات کا یعنی ادراک ہو گیا تھا کہ بہت جلد مدینے اور مکے کے لوگ جو ہیں میرے اقتدار کو ختم کر دیں گے، تو اس نے کیا کیا، مدینے پر چڑھائی کر دی، اور 3 دن تک، کتنے، 3 دن تک مسجد نبوی شریف میں اذان نہیں ہوئی۔ صحابہ کرام جو تھے ان کو پکڑ لیا، گرفتار کر لیا، بوڑھے صحابہ کرام جو تھے جہاں کسی کو جگہ ملتی تھی وہ چھپ گئے، عورتوں کو قیدی بنا لیا۔ اس نے اعلان کر دیا کہ آج مدینہ ہمارے لیے، مدینے کی حرمت جو ہے وہ ختم کر دی گئی، آج جو کرنا ہے کر لو۔ یزید نے آرڈر کر دیا، اور اب کیا تھا، فرماتے ہیں سب صحابہ کرام کئیوں کو گرفتار کر لیا، اور تقریباً 700 کے قریب حافظ قرآن جو تھے ان کو شہید کروا دیا۔ حضرت ابو سعید خدری کی داڑھی مبارک کو پکڑا، تھپڑ مروائے، اور حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ سارے صحابہ کرام جو تھے کچھ گرفتار ہو گئے اور باقی چھپ گئے۔ کہتے ہیں مجھے کوئی اور جگہ نہیں ملی چھپنے کی، تو میری خوش قسمتی، میں کہاں پہنچا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس کے اندر داخل ہو گیا، کہ اس وقت تک ابھی یہ جو دیوار سیسا پلائی ہے اس وقت جو بنی ہے یہ موجود نہیں تھی، یہ موجود، اور حجرہ پاک جو تھا حضرت عائشہ کا ایسی حجرہ مبارک تھا، تو کیا صحابہ کرام حاضری بھی دیتے تھے، اندر تک چلے جاتے تھے، یعنی یہ اذن تھا۔ تو حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں میں کہاں چھپ گیا، بولنا ذرا، حضور کے گنبد خضرا، جو اس وقت گنبد خضرا بھی نہیں تھا، حجرہ مبارک تھا، اس میں داخل ہو گیا، اور پھر کہتے ہیں کہ میں اندر داخل ہو گیا، یہاں تک غلاف جو تھا نا اس کے ساتھ لیٹ گیا۔ 3 دن تک پتہ نہیں چلا کہ باہر کیا ہو رہا، اذان کا پتہ، نماز کا پتہ، باہر مسجد نبی میں اذان ہوئی نہیں، نمازیں جو ہیں وہ نہیں ہوئی۔ پھر فرمانے لگے لیکن مجھے پتہ چل جاتا تھا کہ اب نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ صحابہ کرام نے کہا کہ آپ کو کیسے پتہ چل جاتا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے؟ فرمانے لگے یہ مشکات شریف کی حدیث ہے، کسی تاریخی بات جو ہے کسی کتاب سے حوالہ نہیں دے رہا، مشکات شریف میں وہ کہتے ہیں مجھے پتہ چل جاتا تھا اذان کا۔ کہتے ہیں کیسے پتہ چل جاتا تھا؟ کہتے ہیں کہ جب اذان کا وقت ہوتا تھا تو رسول انور کے قبر انور سے اذان کی آواز آتی تھی، اور تکبیر کی بھی آواز آتی تھی، اذان کی بھی آواز اور تکبیر کی بھی آواز آتی تھی۔ فرماتے میں سمجھ جاتا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ فرماتے اس قدر ظالم بدبخت یزید تھا کہ اس نے ایسا کیا، پھر اس نے آگے 63 ہجری میں، یعنی 61 میں حضرت سیدنا امام حسین کے ساتھ جنگ، آپ کی شہادت، آپ کی اطرت کی شہادت، گھر والوں کی شہادت، آگے 62 میں مدینہ پاک پر حملہ، اور 63 میں مکہ پاک پر حملہ۔ اور مکہ پاک کا جو کیا کرتے تھے، حملہ اس طرح کا تھا کہ پتھر اٹھاتے تھے، اور پتھر اٹھا کر سنگ باری جو تھی وہ کعبۃ اللہ میں کرتے تھے، یہاں تک کہ حجر اسود پر اور کعبۃ اللہ کا غلاف جو تھا اس کو آگ لگ گئی تھی۔ اور فرماتے ہیں 64 ہجری میں ایسا کر رہا تھا، 63 میں، اور 64 ہجری جیسے شروع ہوئی تو اللہ پاک نے اس کو دردناک اور عبرتناک موت کی، صرف 3 سالوں کے اندر اس نے یہ کام کیا، اور 3 سال کے بعد اس کا اقتدار جو تھا وہ خاک میں ملا۔ اور کہتے ہیں اس قدر بیماری میں مبتلا ہوا کہ قریبی لوگ بھی دور بھاگ گئے، بیٹے بھی دور بھاگ گئے۔ اور یہ بھی سن لیں یزید کے 14 بیٹے تھے، کتنے جی؟ اور بیٹیاں کتنی تھی؟ 5۔ کتنی بیٹیاں تھیں؟ حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ شہید ہوئے تھے تو آپ کا تو ایک ہی بیٹا بچ گیا تھا۔ کتنے بیٹے بچے تھے؟ امام زین العابدین ایک ہی بچ گیا تھا، اور یزیدی اس کو بھی قتل کرنا چاہتے تھے، اس کے لیے بھی تلواریں لے کر آتے تھے۔ جب تلواریں لے کر آتے تو جناب زینب جو تھی، زینب کبریٰ مولا کائنات علی المرتضیٰ کی صاحبزادی، وہ آگے کھڑی ہو جاتی، پھپھو تھی حضرت امام زین العابدین کی، وہ کہتی آپ پہلے مجھے ماریں گے اس کے بعد امام سجاد کو ماریں گے، میں ایسا نہیں کرنے دوں گی۔ تو یہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو، کہیں حضرت بی بی زینب کی وجہ سے حضرت سجاد جو تھے اللہ پاک نے ان کو بچایا۔ کیوں بچایا؟ اگر آپ نہ بچ آتے، آپ نہ پیچھے بچتے تو پھر حسینی سید جو ہیں وہ اس زمین پر نہ ہوتے۔ تو اللہ کی مشیت یہی تھی، پروگرام یہی تھا۔ تو میں نے کہا سن لو، کتنے بیٹے بتائے ہیں؟ 14 بیٹے،
5 بڑے بیٹے کا نام سنیں، یہ باتیں بہت کم بیان ہوتی۔ بڑے بیٹے کا نام معاویہ بن یزید۔ معاویہ بن یزید نے آنکھوں کا تارا بنایا ہوا تھا، پالا تھا، وہ کہتا تھا میری جگہ پر یہ بیٹھے گا۔ دوستو، اقتدار ہمیشہ نہیں رہتا، ظلم ہمیشہ نہیں رہتا، ظلم نے مٹنا ہوتا ہے، طاقت نے ہمیشہ ختم ہونا ہوتا ہے۔ طاقت صرف ایک ہے، اللہ کی، وحدہ لا شریک ہے۔ ہر زمانے میں بڑے بڑے یزید آئے، بدبخت آئے، اس سے بھی پہلے فرعون بھی آیا تھا، نمرود بھی آیا تھا، مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے، مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا جا رہا تھا، میرے مصطفیٰ، اے حضور تاجدار کائنات، ہر دور میں جو آپ کے دشمن ہوں گے وہ مٹ جائیں گے، خاک میں مل جائیں گے، کچھ نہیں بچے گا ان کا، لیکن آپ کے غلام، آپ کی اولاد پاک، وہ بڑھتے چلے جائیں گے۔ بولنا ذرا، توجہ ادھر کرنا، کیا کریں گے جی؟ اب کتنے بیٹے ہیں جی؟ 14 بیٹے ہیں یزید کے، 5 بیٹیاں ہیں، ادھر ایک ہی بیٹا ہے۔ کتنے بیٹے؟ ایک ہی بیٹا ہے، امام سجاد کہتے ہیں اسے، زین العابدین کہتے ہیں، زین العابدین، عبادت گزاروں کی زینت۔ جب رات ہوتی ہے، دنیا سو جاتی ہے، امام زین العابدین مصلی پر کھڑے ہوتے ہیں، پورا قرآن ختم کر دیتے ہیں، پورا قرآن۔ اتنا اللہ پاک نے آپ کو تصرف عطا فرمایا کہ آپ کے چچا تھے محمد بن عنفیہ، محمد بن، وہ کہتے تھے امامت پر میرا حق ہے، امامت پر کوئی بات نہیں، ایسا ہوتا رہتا ہے، ایسا ہر کوئی سمجھتا ہے کہ میرا حق ہے۔ فرشتوں نے نہیں کہا تھا کہ ہمارا حق ہے، آدم کا نہیں ہے، کہا تھا نا؟ تو اگر ان کے آپس میں اگر کوئی ایسی بات آ جائے تو یہ بڑی بات نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ میرا حق ہے۔ کس کا حق ہے؟ حضرت امام زین العابدین نے فرمایا کہ چچا آؤ فیصلہ کروا لیتے ہیں، حاکم کے پاس چلتے ہیں۔ حاکم کے پاس، کہنے لگے حاکم کون ہے، کس سے فیصلہ کروائیں؟ فرمایا آؤ حجر اسود کے پاس چلتے ہیں، میں حجر اسود کو حکم دوں گا کہ حجر اسود بتا میرا حق ہے امامت اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے یا میرے چچا کو، جو فیصلہ ہو وہ قبول کر لیں۔ فرماتے ہیں جب حجر اسود کے پاس پہنچے، حضرت بول اٹھا، وقت کا امام زین العابدین ہے۔ وقت کا امام کون ہے؟ زین العابدین۔ ایک ہی بچ گیا تھا، بیمار تھا، بچ نہیں گیا تھا، اللہ نے بچا لیا تھا، اللہ نے۔ ادھر 19 اولادیں، 14 بیٹے، 5 بیٹیاں یزید کی، بڑی بڑی کوٹھیاں، بڑا مال و دولت، بڑا لوٹا سونا، بڑے بڑے پہاڑ کھودے۔ ارے جو کچھ تھا کہتا تھا میرے بیٹے موج کریں گے، میرے بیٹے میرے بعد بیٹھیں گے۔ تو کیا ہوا جب یزید واصل جہنم ہوا اور اس کو دفنانے کے لیے کوئی آگے نہیں بڑھ رہا تھا، بیٹے بھی نہیں آگے بڑھ رہے تھے، اس قدر اسے شدید مرض تھا، خطرناک مرض تھا، بدبو آتی تھی، کوئی ہاتھ لگانے کو تیار نہیں تھا۔ بیٹے، بڑا بیٹا جوان ہے، معاویہ بن یزید نام ہے، وہ بھی قریب نہیں جا رہا، وہ بھی قریب۔ اب کیا ہوا؟ جب قریب نہیں جا رہا تو اب سیٹ تو پر کرنی تھی نا۔ بیٹے کو کہا گیا کہ آپ آ جائیں، اس سے پہلے کوئی اور آ جائے اور یہ جھگڑا بن جائے، یزید کی سیٹ پر آپ آ جائیں، تخت پر آپ آ جائیں۔ وہ آ گیا تخت پر، وہ تخت پر کہنے لگا کہ لوگوں سنو، مجھے معاویہ بن یزید کہتے ہیں، میرا نام معاویہ ہے، میرے باپ کا نام یزید ہے، میرے دادا کا نام بھی معاویہ ہے، سن لو، میرا باپ جو تھا اس تخت پر تھا اور اس تخت پر بیٹھ کر اس نے حضرت امام حسین کو شہید کروایا، اس تخت پر بیٹھ کر اس نے مسلمانوں پر ظلم کیا، اس تخت پر بیٹھ کر اس نے مدینہ پاک پر اور مکہ پاک پر حملہ کیا، اس نے لوگوں کا خون کروائے،
فرمانے لگا، کہنے لگا کہ میں ٹھوکر مارتا ہوں اس تخت کو جس تخت کی تہ کے نیچے حسین کا خون ہو، مجھے یہ تخت نہیں چاہیے، مجھے یہ تخت نہیں چاہیے۔ کہنے لگا اس تخت کا کیا فائدہ؟ اب اللہ جس کو چاہے جناب سوچ دے دے، سمجھ دے دے، حکمت دے دے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یزید صرف 3-3.5 سال، کتنے؟ پروگرام بہت بڑا تھا، کہتا تھا موج ہوگی میری، یہ 3 بندے ہیں، پہلے 5 تھے، پھر 4 ہو گئے، پھر کتنے ہو گئے؟ 3 بندے ہیں، اگر یہ مان گئے تو میرا اقتدار مضبوط ہو جائے گا، کوئی نہیں ہلا سکے گا۔ اس نے سیدنا امام حسین کو میدان کربلا میں شہید کر دیا، گھوڑے دوڑا دیے، آپ کے سر مبارک کو کاٹ دیا گیا، 18 سر اور بھی تھے، نیزوں پر چڑھا دیا گیا، اور اس نے کہا کہ دیکھو جو بغاوت کرے گا، دیکھو یہ نواسہ رسول ہے، اگر اس کے ساتھ میں نے ایسا کر دیا تو تمہارے ساتھ کیا کروں گا، تمہارے ساتھ۔ لیکن اللہ کے فیصلے وہ خود کرتا ہے، وہ خود کرتا ہے۔ یہی یزید تھا، یہ کیا تھا؟ جب کوئی دفنانے والا بھی نہیں ہے اور پھر اولاد بھی قریب نہیں جا رہی، اور آج سن لو 1400 یعنی 1300 اور تقریباً 80 سال ہونے کو ہیں واقعہ کربلا کو، اندازاً اتنے سال ہونے کو۔ کہاں گئے یزید کے بیٹے، کہاں گئے ماننے والے، کہاں گیا خاندان؟ آج آپ دیکھتے ہیں یوٹیوبر، مختلف چینل اس کی قبر کو دکھاتے ہیں، آج اس کی قبر پر کتے بھی جانے کو تیار نہیں، اور کہتے ہیں کہ جس جگہ پر اس کو دفن کیا گیا تھا وہاں پر آوازیں آتی تھی، آگ کے شعلے نکلتے تھے، اور آج بھی کہتے ہیں کہ وہاں پر لوہے پگھلانے اور شیشہ پگھلانے کی بٹی جو تھی وہ قائم کر دی گئی، لوگ کوڑا پھینکتے تھے، جاتے ہوئے تھوکتے تھے، کہتے تھے یہ یزید کی قبر ہے، اور ادھر حضرت سیدنا امام حسین، جی ادھر سیدنا امام حسین۔ لوگوں دو ہی چیزیں ہیں، دو ہی چیزیں، ایک اللہ نے اپنا عرش معلیٰ بنایا، عرش، ادھر امام حسین کی قربانی کو اجر یہ دیا، اس زمین پر کربلا معلیٰ بنایا، کربلا معلیٰ بنایا، اور فرمایا سن لو وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، جو میری راہ میں مارے جاتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، فرمایا سن لو وہ مردہ ہوتے نہیں، وہ مردہ ہو گئے جو مصطفیٰ سے دور ہو گئے، وہ مردہ ہو گئے جنہوں نے مصطفیٰ کی قدر نہ کی، آقا علیہ السلام کی عزت و احترام نہ کیا، وہ مردہ ہو گئے، مردہ ہو جائیں گے، کچھ نہیں بچے گا، لوگ گالیاں دیں گے، کوئی قریب نہیں جائے گا، جتنا بڑا امیر کیوں نہ ہو، جتنا بڑا مال کیوں نہ ہو، جتنا بڑا کاروبار کیوں نہ ہو، اگر گستاخ ہو گیا، بے ادب ہو گیا تو اس کا پھر کوئی نہیں ہوگا، اگر کوئی ساتھ ہوا بھی تو وہ بھی اس جیسا ہوگا، وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ اس جیسا ہوگا۔ تو میں نے کہا یزید دنیا کا وہ بدبخت تھا جس نے رسول اللہ کو اذیت دی، کیا دیا؟ اذیت دی، اور اللہ پاک نے فرمایا ان الذین یؤذون اللہ، اس نے رسول کو نہیں دی، اللہ کو بھی دی، اللہ کو بھی، اور میں نے لعنت مسلط کر دی ہے دنیا میں۔ فرمایا کہ دنیا دارو یہ صرف یزید نہیں، ایک نہیں، یہ ایک فکر ہے، یہ قیامت تک چلے گی، قیامت تک۔ دو کردار بن گئے، ایک یزید کا کردار کہ دین کا مذاق اڑانا، رسالت کا مذاق اڑانا، ازواج مطہرات کا مذاق اڑانا، حضور کے صحاب پر ایسی گفتگو کرنا، یہ یزید کا طریقہ تھا۔ یہ کیا تھا؟ یزید کی فکر تھی، جو اندھیرا تھا، ظلمت تھی، ظلمت تھی، مٹ گئی وہ فکر، مٹ گئی، کچھ نہیں بچا۔ ادھر حسین کی فکر ہے، حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کی فکر ہے۔ آپ کی فکر روشنی ہے، دین کے پرچم کو بلند کرنا ہے، نماز کا قیام کرنا ہے، سچ بولنا ہے، جھوٹ سے بچنا ہے۔ اقتدار اللہ کے لیے ہے، کس کے؟ یہ زمین اللہ کی ہے، اس پر غریب ہو، یتیم ہو، بیواؤں کا حق ہے، کسی سے زیادتی نہ ہو، کسی پر ظلم نہ ہو، یہ حضرت امام حسین کا مشن ہے۔ حق کے لیے جان دے دینا، یہ حضرت امام حسین کا مشن ہے۔ یہ قیامت تک کردار بن گیا۔ حسینی جو ہیں وہ دفاع کریں گے، کس کا؟ رسول کی عزت کا، دین اسلام کا، دین سر دھڑ کی بازی لگائیں گے۔ یہ بڑی منزل مشکل ہے، باتیں کرنا آسان ہے، باتیں کرنا
تقریریں کرنا آسان ہیں، وہ سر دھڑ کی بازی لگائیں گے، کاروبار نہیں دیکھیں گے، کیا نقصان ہوگا، کیا بچے گا، کیا لٹ جائے گا، یہ تو پرواہ ہی نہیں نا، وہ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ حسینی ہے، یہ کیا ہے؟ ادھر یزیدی ہیں۔ کیا یزیدی؟ وہ کیا؟ عزت رسول، ناموس رسالت پر حملے کرنا۔ جیسے ہمارے ہاں ابھی چند دن پہلے، 2-3 دن پہلے ایک بدبخت شخص عبدالجبار بھٹی نے کیا، عبدالجبار بھٹی نے کیا۔ یاد رکھ لو، مجھے پتہ ہے اس کے تعلق والے بھی بڑے ہوں گے، رشتہ دار بھی بڑے ہوں گے، ابھی آپ بڑی گواہیاں دے دیں گے، اسے بچائیں گے۔ میں ان لوگوں سے کہتا ہوں جا کر گواہیاں دیں گے، کہیں گے وہ پاگل تھا، ہم اس کا علاج کروا رہے تھے۔ ارے وہ پاگل تھا تبھی تو ایسا کہا، لیکن وہ پاگل نہیں تھا جیسے پاگل ہوتے ہیں۔ ان کی مت ماری جاتی ہے، دماغ خراب ہوتا ہے۔ اور وہ جو باتیں کر رہا تھا، کیا کر رہا تھا؟ سننا میری طرف، وہ کوئی ایسے نہیں کر رہا تھا کہ اس کے منہ سے نکل گئی۔ یہ ایک ایسی جماعت ہے جس کی فکر ہے، جو ازواج مطہرات کو گالیاں دیتے ہیں، جو کہتے ہیں علماء صحیح بتاتے نہیں ہیں، علماء صحیح بتاتے نہیں ہیں۔ میں وہ الفاظ دہرانا نہیں چاہتا، لیکن یاد رکھ لو، یہاں حمایت کر لو گے تم، ممکن ہے وہ بچ جائے۔ کیوں؟ یہاں نظام یزیدیت چل رہا ہے، یہاں سچے لوگ مارے جاتے ہیں، ان کے لیے عدالتیں انصاف مجھے مہیا نہیں کرتی۔ یہاں سچا جتنا ہوگا اتنا زیادہ اس کو تنگ کیا جائے گا، اور جتنا بڑا لٹیرا ہوگا، بدماش ہوگا، بدبخت ہوگا، اتنی زیادہ اس کی سپورٹ ہوگی، وہ اتنا بڑا دجال ہوگا۔ اس کے لیے عدالتیں بھی کھلی ہیں، اس کے لیے سارا کچھ کھلا ہے، ان نے سارا قانون ہی اس کے ہاتھ میں ہے۔ یہاں ایسا ممکن ہے، کیوں؟ آج بھی یزید کا نظام چل رہا ہے، آج بھی۔ یہ نہ سمجھیں کہ اس وقت سے یزید کا نظام چل، نہیں، حسین نے نظام غالب کر دیا تھا۔ پھر جیسے صدیاں آتی ہیں، دونوں فکریں موجود ہیں۔ جب حسین والے جد و جہد کرتے ہیں تو وہ حسینیت کو غالب کر دیتے ہیں، حسینیت کو، وہ سچ کو غالب کر دیتے ہیں، حق کو غالب کر دیتے ہیں، وہ دین کو غالب کر۔ ادھر یزیدیت بھی اپنا سر جو ہے وہ اٹھا کر پھر رہی ہے، اس کی فکر موجود ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ ہر دور کا جو یزید ہوتا ہے، ہر دور کی جو یزیدی فکر ہوتی ہے، اس کے مقابل میں حسینی فکر موجود ہوتی ہے۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے، الحمدللہ ہم تو حسینی فکر والے ہیں، ہاتھ اٹھا کر ہم تو کیا ہیں؟ آج بھی اگر یزیدیت سر اٹھائے گی، کوئی بدبخت ایسا کلام کرے گا جو میرے نبی کی شان کے خلاف ہو، جو حضور کی ازواج کی شان کے خلاف ہو، جو میرے حضور کے اصحاب کی شان کے خلاف ہو، جو میرے حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اسلام کے بارے میں، ہم وہ گردن مروڑ دیں گے، ہم وہ زبان گندی سے کھینچ دیں گے اور بتائیں گے، یاد رکھ لیں، یہ صرف ایسی بات نہیں، جب حسینیت آتی ہے تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ علی اصغر بھی لے کر آتا ہے۔ مولا یہ میرا علی اصغر ہے، 6 ماہ کی عمر ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ پانی لینے گئے تھے، وہ رو رہا تھا اور پانی چاہے، نہ حسین کسی سے پانی نہیں مانگتا۔ لے گئے تھے کہ مولا یہ علی اصغر بھی قبول کر، علی اکبر بھی قبول کر، اور محمد یہ سب قبول کر، اور ساری قربانیاں دے رہا ہوں۔ کیوں؟ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اس تناظر میں دیکھیں، مال بھی مل جائے گا، باقی ساری چیزیں ملتی رہتی، یاد رکھ لو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر دامن چھوٹ گیا، حضور ناراض ہو گئے، تو پھر حضور کو راضی کرنے کے لیے یاد رکھ لیں، ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ایک بار ایسا ہو حضور کی جناب آقا کی ناموس پر حملہ ہو رہا ہو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان پہ گستاخی ہو رہی ہو، اور ہم کہیں جی کوئی بات نہیں، ہم کہیں جی کوئی بات نہیں۔ بعض لوگ ابھی بھی کہہ رہے، مجھے کہہ رہے تھے، دیکھیں جی لگتا ہے کوئی ایسی جھگڑا ہے ان کا، پتہ نہیں کیا ہے کہ نہیں کیا۔ کئی لوگوں نے کہا جی آپ تحقیق کر لیں کیا ہے کہ نہیں کیا، سن لیں۔ ایسے لوگ جو بدبخت ہیں ان کی فکر ہی یہی ہوتی ہے، جہاں بیٹھتے ہیں ایسی بات کرتے ہیں، اور ٹارگٹ کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ آسان ہوتا ہے نا، علماء سے کرتے ہیں، کہتے ہیں تواڈے مولوی تانوں کچھ نہیں دستے، اور تواڈے مولوی تانوں، اور بدبخت کبھی سونا آ کے ہم کیا بتاتے ہیں، ہاں جی تو نے سنا ہی نہیں، بس اپنی ایک فکر جو تھی اس کو قائم کیا ہوا۔ تو انشاءاللہ تعالی
میں آپ سب کو کہتا ہوں بطور امام، بطور خطیب یہ کہہ رہا ہوں، کاروبار ہوتے رہیں گے، کاروبار پر امن۔ ہم حسینی ہیں، حسین پر امن ہے، حسین کیا ہے؟ پر امن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکلنا پتہ چلے حضور کے غلام ہیں، حضور کے۔ اور وہ جو آج کیا ہونا ہے، احتجاجی ریلی ہونی ہے، تو کل بھی بات ہو رہی، یہ ریلی نہ ہو، ریلا ہو۔ یہ نہیں کہ آپ کہیں جی ایک بندہ دکان پہ بیٹھے ہم جا رہے ہیں، یار آدھے پونے گھنٹے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور اگر کوئی ڈنڈے لے کر آ جائے اور وہ کہے جی دکانیں بند کر دو، پھر بھی آپ نے کر دینی ہوتی، پھر بھی آپ نے، کوئی بھی نہیں کھولتا، پتہ ہے اس سے بھی پہلے کہتے یار چل، اگر خود ہی رسول اللہ کی محبت میں کر دیں، کسی کو ضرورت کیا ہے کہ وہ آ کر کروائے؟ آپ خود نہیں ہیں، آپ ان سے زیادہ محبت والے ہو سکتے ہیں۔ ہر بندے کا اپنا اپنا جذبہ ہوتا ہے۔ اگر میں کہتا ہوں میں عاشق رسول ہوں تو یاد رکھ لیں میں آپ سے بڑا عاشق رسول نہیں ہوں، اور آپ کہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں تو آپ مجھ سے بڑے نہیں ہیں، کیونکہ رسول اللہ کی محبت میں سب پتہ نہیں کس مقام پر کون ہے، کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اس لیے میں آخری بات عرض کر رہا ہوں یہ کہ سن لو، حکومت سے بھی کہتا ہوں، حکومت سے بھی کہتا ہوں کہ حکومتیں بچاتی ہیں، پیچھے ان کے یہود و حنود کیا کرتے ہیں؟ بچاتے ہیں، اپیلیں خارج ہو جاتی ہیں، سپریم کورٹ جو ہے وہ خلاف فیصلے دیتی ہیں، لیکن پھر بھی مجرم چھوٹ جاتے ہیں۔ مجرم یہ جو سی 295 ہے نا، سب کو پتا ہے۔ اب ذرا گوگل کر لینا کتنے لوگ ہیں جن کو سزا ہوئی ہے آج تک، آپ کو صفر ملے گا۔ آپ کو یہ قانون صرف دکھانے کے لیے بناتے ہیں، صفر ہے، سزا نہیں ہوتی۔ معلومہ کو بڑی بڑی ایسی ہوئی آپ کے سامنے موجود ہے، عدالتوں سے ریلیف، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن یاد رکھ لیں آپ کا کام کیا ہے، آپ سچے دل سے نکلیں، پھر اللہ ہے نا، وہ محبوب کی شانیں بلند کر رہا ہے نا۔ یزید کے لیے کوئی فوجیں الگ سے آ گئی تھی، بس 3-4 سال کے اندر بھی ہوا ہے کہ نہیں؟ نمک کی کان کی طرح کھرا ہے کہ نہیں؟ بدبختی جو تھی وہ ہوئی ہے کہ نہیں؟ ذلیل و خوار ہوا ہے کہ نہیں؟ اتنا بڑا بنو امیہ کا خاندان جنہوں نے تقریباً 1000 مہینے جو تھے، 82 سال جو تھے حکومت کر لی تھی، بعد میں رشتہ داروں عزیز یہ چلتے رہے، لیکن کیا ہوتا رہا؟ اینڈ کیا ہوا؟ اینڈ یہی تھا کہ حسین کا جھنڈا لہرایا۔ کتنے امام جو تھے وہ شہید ہوئے۔ انشاءاللہ کسی وقت میں بتاؤں گا حضرت امام زین العابدین، ہر امام کو وہ اپنے وقت پر شہید کرتے رہے، لیکن اسلام جو تھا اور دین رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تھا اور عشق حسین جو تھا وہ تو بڑھتا ہی چلا گیا، تو یہ بڑھتا رہے گا۔ اللہ پاک ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان